الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے رزق کا بھی ایک نظام جاری فرمایا ہے. جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کو اللہ کا رزق کہا جاتا ہے. رزق کا مسئلہ موجودہ زمانے میں بڑا سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکتیں تھیں اور بڑی رحمتیں تھیں. آدمی تھوڑا کام کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ مل جایا کرتا تھا. آج کام کا دورانیہ بڑھ گیا، کام کرنے والے افراد بھی بڑھ گئے، لیکن رزق کی تنگی ختم نہیں ہو رہی ہے. ہر شخص اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہے کہ میرا گھر کیسے چلے گا، میری پریشانی کیسے دور ہوگی. میں نے اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اس کو نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ روئے زمین پر جتنے جانور ہیں ہر ایک کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. رزق دو طرح کے ہیں، ایک رزق خاص ہے اور دوسرا رزق عام ہے. رزق عام وہ رزق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کو بھی عطا فرماتے ہیں، گناہگار کو بھی عطا فرماتے ہیں، مومن کو بھی عطا فرماتے ہیں، کافر کو بھی عطا فرماتے ہیں. سمندر میں رہنے والے جانوروں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور خشکی میں رہنے والے جانوروں کو بھی عطا فرماتے ہیں. فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور سوراخوں میں زندگی گزارنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کو بھی عطا فرماتے ہیں. یہ رزق عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اللہ ہر ایک کو کھلاتے ہیں. جو ان کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، ان کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اس کو بھی کھلاتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس کے اندر رزق عام کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق عطا فرماتے ہیں. اور دوسرا رزق خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان والوں کو رزق عطا فرماتے ہیں. ایسی روزی ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیا، اچھے اعمال کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اس آیت کریمہ میں دو وعدے بیان کیے گئے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، ان کی مغفرت فرما دیں گے، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق کریم عطا فرمائیں گے، بہترین روزی۔ رزق کریم کی تفسیر مفسرین نے جنت سے کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایک خاص روزی عطا فرمائیں گے جس کو جنت کہا جاتا ہے، جس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، اور جس میں ہر خواہش پوری ہوگی، کوئی خواہش ایسی نہ ہو کہ پوری نہ ہو، ہر خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا اور جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو یہ رزق خاص ہے، اور دوسرا رزق عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو روزی دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے بھی ذی روح ہیں ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور ہر ایک کے مرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ کون کس محلے میں رہتا ہے، کس گلی میں رہتا ہے، اس کا مکان نمبر کیا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے کہ کسی اور ملک میں رہتا ہے، صحرا میں رہتا ہے کہ سمندر میں رہتا ہے، پہاڑ کی چٹانوں میں زندگی گزار رہا ہے، گفاؤں میں، غاروں میں، کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جانتے ہیں۔ اور کون آدمی کہاں پر دفن ہوگا، مستودع کی تفسیر کی ہے کہ وہ مکان جہاں پر انسان کو دفن کیا جائے، یعنی قبر۔ مرنے کے بعد انسان کہاں پر جائے گا اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سمجھ رہے ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھولا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے سب کے بارے میں معلوم ہے، میں کبھی بھولتا بھی نہیں، اللہ کبھی نہیں بھولتے، اور ہر انسان کے ٹھکانے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور ہر انسان کی اور ہر ذی روح کی تفصیلات لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لکھوا رکھی ہیں۔ دنیا میں کتنی سانسیں لے گا اور کتنے دن زندہ رہے گا، اور کیا کھانا ہے اس کو، کتنا کھانا ہے، رزق کشادہ ہوگا کہ تنگ ہوگا، ان ساری تفصیلات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے رزق کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اشعری قبیلے کے لوگ یمن کے رہنے والے تھے، ان کا تذکرہ بار بار آیا ہے، اس مناسبت سے بھی مفسرین نے ان کو ذکر کیا ہے کہ اشعری قبیلے کے لوگ جب یمن سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، بیچارے فاقہ مست پریشان حال لوگ تھے، ان کے یہاں کھانے پینے کا نظم نہیں تھا۔ باہم بیٹھ کر مشورہ ہوا اور مشورے میں طے ہوا کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے، وہ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کچھ مانگیں، لے کر آئیں۔ چنانچہ فیصلے کے مطابق اپنے میں سے ایک ساتھی کو، ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیجا کہ جائیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانے پینے کی اجناس لے کر آئیں تاکہ ہمارے پیٹ کے اندر بھی کھانا جائے، ہم بالکل بھوکے، ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ صحابی، غریب صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے
تو وہاں پر قرآن کریم کی آیت پڑھی جا رہی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے بھی ذی روح ہیں ہر ایک کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اس آیت کریمہ کو سنا تو کہا چلو مسئلہ حل ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گئے اور کہا کہ اب بشارت قبول کر لو، اتاکم الغوث، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے انتظام کر دیا گیا۔ یہ یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی اپنے ذمے لیا ہے تو وہ کھلائیں گے، ضرور کھلائیں گے، بھوکا نہیں ماریں گے۔ اور ابھی باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں دو شخص حاضر ہوئے، ایک دسترخوان لیے ہوئے تھے جس کے اندر روٹی اور گوشت، بہترین کھانے کی اجناس شامل تھیں۔ بیٹھ کر ان حضرات نے با فراغت کھایا۔ کھانے کے بعد بہت سارا کھانا بچ گیا تو کہنے لگے کہ کھانوں کی قلت ہے، جو کھانا بچا ہوا ہے یہ کھانا ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں میں یہ کھانا تقسیم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ صحابی کھانا لے کر واپس ہوئے۔ کھانے کے بعد جو کھانا بچ گیا وہ کھانا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بھائی یہ کیسا کھانا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کی قسم آپ نے اتنا عمدہ کھانا بھیجا کہ زندگی میں کبھی ایسا کھانا ہم نے کھایا ہی نہیں تھا، اس قدر خوشبودار اور اتنا لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ اور کھانا بچ گیا تو کھانا لے کر ہم حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے پاس کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ توکل ہو تو اللہ تعالیٰ براہ راست دیتے ہیں، بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی کام کے اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ پاور لوم چلائیں گے تو پیسے ملیں گے، اس کے ذریعے سے کھانا حاصل کیا جائے گا، کھانے کا انتظام ہوگا، دکان کھولیں گے تو ہمیں کھانا ملے گا، کھیتی کریں گے تو کھیتی سے اناج اگے گا۔ یقیناً یہ سب اسباب ہیں جو جائز ہیں، ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز ہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ آپ نے لمبی تجارت کیا، مال کہیں فروخت ہوا، اب آپ امید لگا کے بیٹھ گئے اور یقین کر لیا کہ 10 دن کے اندر ہمارا مال آ جائے گا، ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ پتہ چلا کئی 10 دن گزر گئے، نہیں ملا۔ کبھی ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ تھوڑا اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں ایک حدیث بیان فرمائی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لو انکم توکلتم علی اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو حق توکلہ، جیسا بھروسہ کرنا چاہیے۔ مال فروخت ہونے پر ہمیں بھروسہ ہے کہ مال فروخت ہو گیا، پیسے ضرور آئیں گے، کسٹمر نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 2 مہینے کے بعد فلاں ڈیٹ کو فلاں تاریخ کو آپ کے پیسے دے ہی دیں گے، آپ یقین کر کے بیٹھ گئے۔ جس طرح اپنے کسٹمر پر یقین کرتے ہیں، کم از کم اتنا یقین اللہ پر کر لیں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیور،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ تغدو الطیور خماسا وتروح بطانا، پرندے صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ انہیں بھروسہ ہے، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق کو تقسیم کر دیا۔ وہ اللہ کے بھروسے پر اپنے گھونسلوں کو اور آشیانوں کو چھوڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہے، کل کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ آج کھایا، سو گئے، صبح کو سویرے اٹھ گئے اور پھر جو ہے رزق کی تلاش میں نکلے، اللہ کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر روزی عطا فرما دیا۔ کبھی کوئی پرندہ بھوکا نہیں رہ جاتا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ روز اسے کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آیا۔ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہیں، شاہی گھرانے میں پروان چڑھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہد و قناعت کی طرف طبیعت مائل کر دیا۔ اپنے شاہی محل کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ محل کی چھت پر جو ہے ایک شخص ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا جو ہے تم میرے محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے کبھی کبھی انتظامات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، قریب لاتے ہیں اور اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، میرے محل کی چھت پر تمہارا اونٹ کیسے جائے گا؟ تم میرے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت معاف کیجئے گا، آپ اس محل میں بیٹھ کر اللہ کو پانے کی تلاش میں ہیں کہ مجھے اللہ مل جائے، قطر نہیں ملے گا۔ جیسے آپ کے محل کے اندر اور آپ کے محل کی چھت پر میرا اونٹ نہیں مل سکتا، آرام دہ بستر پہ لیٹ کر اور آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ کر آسائش و راحت کے ساتھ آپ کو اللہ کبھی نہیں ملے گا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، چوٹ لگی دل پر، محل چھوڑ دیا، شاہی ناز و نعمت کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ پیاس لگی، ایک جگہ سامنے ایک کنواں جنگل میں صحرا میں نظر آیا۔ کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک ہرن اس سے پانی پی رہا ہے۔ ہرن کو پانی پیتے ہوئے دیکھا تو انہیں خوشی، چلو پانی میسر ہے، میں بھی چل کے پی لوں گا۔ ہرن پانی پی کر فارغ ہوا اور جیسے ہی گیا تو فوراً وہ پانی اندر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے بار الہ، میں بھی تیری رضا کے لیے نکلا ہوں اللہ کی راہ میں، میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گدائی اختیار کی، فقیری کا لبادہ پہنا، اور صورتحال یہ ہے کہ مجھے چند قطرے پانی کے بھی میسر نہیں ہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے، ہرن کے پاس ڈول اور رسی نہیں ہے، تو ڈول اور رسی لے کر پانی مانگ رہا ہے، تو ڈول اور رسی سے پانی نکال لو۔ ہرن کے پاس ڈول اور رسی نہیں تو بغیر ڈول اور رسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی سطح کو اوپر کر دیتے ہیں، وہ پانی پی لیا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ جب انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرمائیں گے۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا، بزنس اچھا کر لیا جائے، کاروبار کر لیا جائے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھی جائے، ایک وقت بھی اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگی جائے کہ اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری مدد فرمائیے، ہماری تکلیف کو دور کر دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت بھی عطا فرمائیں گے اور بہترین روزی بھی عطا فرمائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ایک فرد کو نہیں، پوری بستی والوں کو مخاطب کرتے ہیں، پوری آبادی کے لوگ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، گناہوں سے پرہیز کرتے، گناہوں سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ آج برکتیں رکی ہیں اس لیے کہ ہم دنیا دار ہو گئے، ہم نے مادیت کو سب کچھ ہی سمجھ لیا، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکانوں کو، اپنی فیکٹریوں کو اور اپنی تجارتوں کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسباب موجود ہیں لیکن راحت کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تنگی دن بدن کی جا رہی ہے تاکہ بندے میری طرف متوجہ ہوں، لیکن بندے ہیں کہ استغفار کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجدیں ویسی ہی ویران ہیں، بے نمازی ویسی ہی پڑے ہوئے ہیں، اور غلط طریقے سے ہم رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والی روزی عزت کے ساتھ دیا کرتے ہیں، اپنے راستے پر لگا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وسیع کشادہ رحمت والی روزی ملے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔